آج کا ہمارا ٹاپک سیکشن 236C اور 236K پہ ہے۔ جتنے بھی لوگ پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں وہ اس ٹیکس کو ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ پراپرٹیز خریدتا ہے، خواہ وہ ٹرانسفر کرتا ہے یا وہ رجسٹری کرواتا ہے، تو اس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ فنانس ایکٹ میں تھوڑی سی ترامیم کی گئی ہیں جس پہ ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک فائلر ہے، ایک اس میں لیٹ فائلر ہے اور ایک نان فائلر ہے۔ اگر آپ کی جو پراپرٹی 50 ملین اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو اس پہ جو ٹیکس ہے 10 کروڑ تک کی پراپرٹی اگر آپ پاکستان میں سیل کر رہے ہیں تو جو ٹیکس ہے وہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ پراپرٹیز خریدتا ہے تو اس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک سیکشن 236C اور 236K پہ ہے۔ سب سے پہلے ہم 236C کی بات کریں گے۔ 236C جو ہے سیکشن فنانس ایکٹ 2012 کے تحت جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا، جو کہ 26 جون 2012 کو فنانس ایکٹ میں اسے انسرٹ کیا گیا تھا۔ اس کے تحت جتنے بھی لوگ پاکستان میں پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں یا ٹرانسفر کرتے ہیں وہ اس ٹیکس کو ادا کرتے ہیں۔ 2012 سے یہ سیکشن لاگو کیا گیا، لیکن اب 2024 میں فنانس ایکٹ میں تھوڑی سی ترامیم کی گئی ہیں جس پہ ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے اس جو سیکشن میں ٹیکس کی شرح تھی وہ کم تھی، اب تھوڑی سی بڑھائی گئی ہے، لیکن اس میں ان کو کیٹاگرائز کر دیا گیا ہے کہ جیسے اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک فائلر ہے، ایک اس میں لیٹ فائلر ہے اور ایک نان فائلر ہے۔ اب لیٹ فائلر میں بھی جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں کہ اگر آپ کی جو پراپرٹی 50 ملین 5 کروڑ روپے تک کی اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو اس پہ جو ٹیکس ہے ایکٹیو فائلر کو وہ 3% ہے، لیٹ فائلر کو جو اس کا ٹیکس ہوگا وہ 6% ہے، اسی طرح نان ایکٹیو کو جو ٹیکس ہوگا وہ 10% ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کی پراپرٹی جو پاکستان میں آپ سیل کر رہے ہیں وہ 100 ملین تک کی ہے، یعنی کہ 10 کروڑ تک کی پراپرٹی اگر آپ پاکستان میں سیل کر رہے ہیں تو ایکٹیو فائلر کو جو ٹیکس ہے وہ 3.5% ہے، اور اس میں لیٹ فائلر کو جو ٹیکس ہے وہ 7% ہے، اور اسی طرح نان ایکٹیو کو 10% ہے۔ تھرڈ جو اس کی کلاس ہے اس کے اندر وہ ایسی پراپرٹیز جو 10 کروڑ سے زیادہ کی ہیں تو اس پہ جو ٹیکس ہے ایکٹیو فائلر پہ 4% ہے، لیٹ فائلر پہ 8% ہے، اسی طرح نان فائلر پہ جو ہے وہ 10% ہے۔ 236C سیکشن ان لوگوں پہ اپلیکیبل ہے جو لوگ پراپرٹیز کو سیل کر رہے ہیں یا ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کو 2024 فنانس ایکٹ کے تحت ایگزمپشن حاصل ہے۔ ایسے لوگ جو وار وانڈڈ پرسن ہیں، وہ پاکستان آرمی کے آرم فورسز کے امپلائی ہیں، وہ فیڈرل کے امپلائیز ہیں، وہ پروونشل کے امپلائیز ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ان کو جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہیں، ان سے کوئی بزنس کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں ان کو ایگزمپشن حاصل ہے۔ وہ لوگ بھی 236C کا، لیکن وہ فرسٹ سیل پہ ایگزمپشن ہے۔ اگر وہ فرسٹ سیل کریں گے اپنی کسی پراپرٹی کی، وہ پراپرٹی ایلوکیٹ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ان کو 236C کے سیکشن کے تحت ایگزمپشن حاصل ہے، وہ یہ ٹیکس ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں 236K سیکشن کی۔ 236K کا جو سیکشن ہے، میں اس کا تھوڑا تعارف کرا دوں کہ یہ فنانس ایکٹ 2014 جو کہ 25 جون 2014 کو جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اور اس کی انسرشن 2014 کے فنانس ایکٹ میں کی گئی۔ 2014 کے بعد یہ ٹیکس لاگو ہو گیا تھا، پر یہ ٹیکس لاگو ان لوگوں پہ ہے جو پراپرٹی کو پرچیز کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی بندہ پراپرٹیز خریدتا ہے، خواہ وہ ٹرانسفر کرتا ہے یا وہ رجسٹری کرواتا ہے، تو اس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ 2014 سے یہ ٹیکس لاگو تھا اور وہ ٹیکس لوگ دے رہے تھے، لیکن اب اس میں تھوڑی سی ترامیم آئی ہیں فنانس ایکٹ 2024 کے حوالے سے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ اس کو بھی 3 کیٹیگری میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ایکٹیو فائلر، لیٹ فائلر اور نان فائلر۔ ایکٹیو فائلر تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن پراپر فائل کرتے ہیں، وہ ایکٹیو فائلر ہیں۔ اس میں جو
50 ملین تک 5 کروڑ تک جو پراپرٹی پرچیز کرتا ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ 3% ہے. اسی طرح لیٹ فائلر کا ٹیکس ہے جو وہ 6% ہے. اگر نان فائلر ہے، کوئی اپنی ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا، اس کا جو ٹیکس ہے وہ 12% ہے، 12% ہے. اسی طرح سیکنڈ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی پراپرٹی 10 کروڑ یا 100 ملین تک کی ہے، اس پہ جو ٹیکس ہے وہ 3.5% ایکٹیو فائلر کو ہے، اور 7% جو ہے وہ لیٹ فائلر کو ہے، اور 16% جو ہے وہ نان ایکٹیو فائلر پرسن کو ہوگا، جو وہ ٹیکس ان کو ادا کرنا پڑے گا. تیسری سلاٹ جو ہے وہ 100 ملین 10 کروڑ سے ابو پراپرٹیز جو پاکستان میں پرچیز کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ہے کہ اس میں جو ایکٹیو فائلر کا جو ریٹ ہے وہ 4% ہے، اور اسی طرح لیٹ فائلر کا جو ریٹ ہے وہ 8% ہے، 8% ہے، اور نان ایکٹیو ٹیکس پیئر کا جو ریٹ ہے وہ 20% ہے. ہیوج اماؤنٹ آف ٹیکس جو ہے وہ اس میں لگا دیا گیا ہے. جتنے بھی ٹیکس پیئر ہیں وہ سیل یا پرچیز پاکستان میں کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان ٹیکسز کو مد نظر رکھیں، پھر پراپرٹیز کی سیل پرچیز کریں. اور اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ خود کو فائلر کروائیں. جب تک وہ فائلر نہیں کروائیں گے ان کو یہ 1000% انکریز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ لگ گیا ہے. 3% کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو 12% ادا کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر ایک بندے نے پراپرٹی پاکستان میں کسی بھی شہر میں 1 کروڑ تک کی لی ہے، اس کو پرچیز کرنے پہ 3 لاکھ روپے ٹیکس ہے، تو وہ 12 لاکھ روپے ادا کرنا پڑے گا اگر وہ فائلر میں نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی پاکستان کے شہری یا ٹیکس پیئر ہیں ان کو فائلر ہونے کی ضرورت ہے. اگر وہ فائلر ہو جاتے ہیں تو اس میں جتنے بھی یہ ہیوج اماؤنٹ کے ٹیکس ہیں، ایکسٹرا ٹیکس ہے، وہ اس ٹیکس کی شرح سے بچ سکتے ہیں، اور خود کو فائلر کر کے وہ اتنی پینلٹیز اور پروسیکیوشن، بلکہ میں اب یہ بتانا چاہوں گا فنانس ایکٹ 2024 میں اس میں 5 لاکھ کی پینلٹی جو لوگ ریٹرن لیٹ فائل بلینک فائل کریں گے ان کو لگا دی گئی ہے، اور 1 سال کی قید بھی اناؤنس کی گئی ہے. پروسیکیوشن انڈر سیکشن 191A ہے جو انسرٹ کیا گیا ہے فنانس ایکٹ 2024 میں، کہ 1 سال کی قید بھی اس میں اناؤنس کر دی گئی ہے. جو اپنی بلینک ریٹرن یا غلط ریٹرن فائل کریں گے 1 سال کی قید ہوگی، اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ان کو کیا جا سکتا ہے. ان سب سزاؤں اور جرمانوں سے بچنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو فائلر ہونے کی ضرورت ہے. اس سے آپ جتنی پراپرٹیز بھی پرچیز کریں گے اس میں ٹیکسیشن میں بھی رعایت ہوگی، اور آپ کی پراپرٹی وائٹ بھی ہو جائے گی، اور ملک اور خزانے میں بھی پیسہ جمع ہوگا، اور پاکستان اس سے ترقی بھی کرے گا. بہت شکریہ، تھینک یو.